نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستو، نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری عظمتوں، شانوں، عرفت و بلندیوں اور مراتب جمیلہ کا بیان فرمایا ہے۔ ایک حضور کی صفت اور شان اللہ تعالیٰ نے بشیر بیان فرمائی ہے اور ایک نذیر بیان فرمائی۔ فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور جرم کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزاؤں کے بارے میں بھی اطلاع دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ حضور کی جو مقدس صفت ہے بشیر ہونا، خوشخبری ہونا، اس کا خوشخبری دینے والا ہونا، اس کا بیان پہلے فرمایا، اور حضور ڈر سناتے ہیں، اس کا ذکر بعد میں فرمایا۔ ایمان کی تعریف ہمارے علماء نے یہ کی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کہتے ہیں خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کو، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے رب کریم کا خوف بھی رکھنا۔ اس کی جو درمیانی کیفیت ہے نا، اس کا نام ایمان ہے۔ جو لوگ رحمت کی امید کرتے کرتے بالکل ہی آزاد ہو جائیں اور کہیں چونکہ اللہ کریم بڑا ہے لہذا جو مرضی کریں، تو ان کا یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ اور جو اس قدر خوف کا شکار ہو جائیں کہ وہ کچھ چیزوں کو سر پہ ہی سوار کر لیں، مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، جانے کیا ہو جائے گا، جو ان چیزوں کو ذہن پہ سوار کر لیں ان کو بھی منع کیا گیا۔ خوف بھی رکھنا ہے اللہ کا اور اس کی رحمت کی امید بھی قائم رکھنی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے خوشخبریاں زیادہ عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ محبوب خوش رہتے تھے، سارے دکھوں، ساری تکالیف اور ساری آزمائشوں کے باوجود محبوب مسکراتے اور کثرت سے مسکراتے۔ وہ دکھ جو تھے وہ سارے ساتھ ساتھ ہیں، جو آزمائشیں خود سرکار فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ پہ رکھیں،
لیکن اس کے ساتھ ہی حضور مسکراتے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک زندگی میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم باقی ساری خوشیاں بھی اسی تکلیف کی نظر کر دیتے اور ہم خوش نہیں رہتے. ایک تو حضور بشیر ہیں، خوش رہتے، اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک خوشی کا سبق دیتے، اچھائیاں بیان کرتے، تعریف کرتے. نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو اعزاز دیتے. اعزاز آپ دیکھیے کہ ہر صحابی کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک کثرت ہے صحابہ کی جن کے بارے میں تعریفی کلمات حضور نے بیان فرمائے. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ معصوم صرف انبیاء اور ملائکہ ہیں. صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کو آپ دیکھیں تو حضور نے تعریف بیان کی. حضرت صدیق اکبر کی تعریفیں بھی کی، حضرت فاروق اعظم کی عظمت کا بیان بھی فرمایا، حضرت عثمان غنی کی شانوں کا تذکرہ کیا، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی عظمتوں کا بیان کیا. حضور معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال کیا کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی. آپ مجھے بتائیے کس قدر زیادہ اس آدمی کا دل اس وقت معراج کرے گا جب حضور اس کی تعریف کریں گے. بھئی کیا کرتے ہو؟ یہ حوصلہ افزائی کا، تھپکی دینے کا، عروج دینے کا انداز دے، کیا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا جب بھی وضو کرو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، میں نے کبھی نہیں چھوڑی، یہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں. حضور علیہ السلام خوشخبریاں ہم نے تو چند کبار صحابہ کا تذکرہ ہی سنا ہے نا، تو حضور نے باقیوں کو بھی اعزازات دیے. فرمایا یہ جو ابو عبیدہ بن جراح میرے صحابی ہیں یہ میری امت کے امین ہیں، اور فرمایا یہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی عظمتیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود درخت پر چڑھے ہوئے تھے کوئی مسواک لینے کے لیے یا کسی کام کے لیے، تو ان کی پنڈلیاں پتلی تھیں، تو کچھ لوگوں نے دیکھ کر مسکرانا شروع کیا کہ دیکھو کیسی پنڈلیاں ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ان کی قدر اس وقت پتہ چلے گی جب قیامت میں اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اعزاز عطا کرے گا. تو حضور تعریف کرتے، خوشخبری دیتے. ہمارے ہاں یہ ماحول بنتا جاتا ہے کہ تجزیے اور تبصرے کے نام پر لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں، اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ شاید کوئی خیر باقی نہیں رہی، شاید کسی طرف کو نیکی باقی نہیں رہی، شاید ایسا ہو گیا معاذ اللہ کہ کسی طرف کوئی اچھائی نہیں رہی، کوئی بندہ کو ٹھیک کام کر ہی نہیں رہا. ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ گمراہ ہو جائیں. تو جو خیر کی باتیں ہیں، جو اچھائی کی باتیں، جو ذرا عمدہ باتیں، جن باتوں کی وجہ سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی، ان کو کرنے کا بھی مزاج پیدا کیا جائے. اپنی طبیعت کو اس خوشخبری کی طرف مائل کیا جائے جو رسول پاک نے بیان فرمائی. آپ کبھی غور کریں تو حضور علیہ السلام نے حجاج کرام کی تعریف بیان کی. فرمایا حاجی جب نکلتے ہیں تو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، یہ اللہ کا وفد ہیں. محبوب پاک علیہ السلام نے سخی کی تعریف بیان کی. فرمایا یہ جو لوگ سخاوت کرنے والے ہیں یہ اللہ کے بھی قریب ہیں، مومنوں کے بھی قریب ہیں، اور جنت کے بھی قریب ہیں. ہر شخص کے لیے، ہر خیر کا عمل کرنے والے کے لیے محبوب کی خوشخبری، تائید. دینی طالب علم نے ابھی کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، کوئی درجہ نہیں اس نے پڑھا، ابھی پہلے دن گھر سے نکلا ہے، تو حضور فرماتے ہیں چونکہ ذوق علم میں نکلا ہے، نیت علم کی لے کے نکلا ہے، اللہ کے فرشتوں نے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیے. جو اس رستے پہ چلے، اپنی مزاج سے مایوسی کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے، اپنی طبیعت سے پریشانیوں کو نکالنا بڑا ضروری ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مزاج کے بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں،
یعنی خیر کی خبر ملنا تو دور کی بات، ان کے پاس اچھا بھلا مسکراتا آدمی بیٹھتا ہے اور جب اٹھ کے جاتا ہے تو شدید پریشان جاتا ہے، خبریں ہی ایسی دیتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں مسکرا رہے؟ ویسے کوئی پریشانی ہے زیادہ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کی بات کی تائید کرتے۔ امام غزالی حدیث لائے، ایک دیہاتی ایک بدو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور السلام علیکم کے فوراً بعد انہوں نے سوال کر دیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ تو کریم فرمانے لگے سادی سی بات ہے، حساب تو اللہ تعالیٰ لے گا۔ تو انہوں نے وہ چادر کا پلو اٹھا کر دوبارہ کندھے پہ رکھا اور چل دیے۔ تو محبوب فرمانے لگے اگلی بات بھی تو کرنا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے بتا تو دیا اللہ حساب لے گا۔ کریم جب غالب ہوتا ہے، کریم جب غالب آتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے۔ اگر اللہ حساب لے گا تو فضل ہو جائے گا، اس نے معاف ہی کرنا ہے۔ وہ کریم ہے، جب غالب آئے گا تو معاف کر دے گا۔ وہ یہ بات کہہ کے چلے گئے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے حضور تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر کریم نے مقدس چہرہ نور اٹھا کے فرمایا بندہ سادہ تھا، بات بڑی گہری کر گیا ہے۔ بندہ تو سادہ تھا، بات بڑی عمدہ کر گیا ہے۔ کریم جب غالب، مزاج میں تلخی اس وقت آتی ہے جب ہم زندگی کے ایک دکھ کو پورا غلبہ دے دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشیر بن کے دنیا میں آئے خوشخبری دینے کے لیے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ڈھیروں خوشخبریاں اپنی امت کو عطا فرمائیں۔ آپ غور فرمائیں، نیت اور ارادہ کرنے والے کو، جس نے خیر کا ارادہ کر لیا، اسے بھی محبوب نے خوشخبری عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو جس نے صرف وضو کر لیا ہے، ابھی کسی عبادت کے لیے وہ کھڑا نہیں ہوا، اسے بھی فرما دیا کہ جہاں جہاں یہ تیرا وضو کا پانی لگتا ہے نا، قیامت کے دن یہ تیرے اعضائے وضو چمکیں گے، ان سے روشنی نکلے گی۔ خوشخبری حضور علیہ السلام عطا فرماتے اور نبی پاک علیہ السلام منع کرتے لوگوں کو۔ جب بھی کسی جگہ قافلوں کو حضور روانہ فرماتے نا، جب بھی وہ جہاد کے لیے قافلہ جا رہا ہوتا، تبلیغ کے لیے جا رہا ہوتا، تو دو باتوں کی تاکید کرتے۔ ایک تو حضور فرماتے لوگوں پر آسانیاں کرنا، مشکلات نہ کرنا، آسانیاں کرنا لوگوں کے لیے، اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوشخبریاں دینا، مایوس نہ کرنا، انہیں خوشخبری دینا، انہیں مایوس نہ کرنا۔ جب تک اپنی طبیعت کے اندر انسان حضور کی اس صفت مبارکہ کا فیض محسوس کرتا ہے، اس کی طبیعت اور اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہمارا ملک ہے لائیو تبصرے کر دے گا، لیکن بعد میں کیجئے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ابھی صرف سنیں آپ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دیتے اور حضور پیغام محبت دیتے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو شخص بھی آتا نا وہ تائید لے کے جاتا۔ باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹتا ہوں جلدی بات کو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک خاتون حاضر بارگاہ ہوئیں اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مریضہ ہوں اور مجھے مرگی کا مرض ہے۔ یہ مرض دونوں طرح سے کنٹرول کرتا ہے آدمی کو، جسمانی طور پر بھی اور اعصابی طور پر بھی، اور یہ مرض ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مریض بیچارہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، کسی وقت بھی اس پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس نے بات کی بڑے درد کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مریضہ ہوں، مرگی ہے، بڑی تکلیف، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور سب کے لیے دعا کرتے، اللہ شفا دے دیتا۔ ہمیں صحیح احادیث میں کثرت سے ایسی روایات ملتی ہیں کہ پنڈلی ٹوٹ گئی، محبوب نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ لیکن یہ عطا کرنے کا انداز دیکھیے، خوشخبری دینے کا اور نوازنے کا انداز حضور کا دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میں نے کہا کہ لعاب دہن لگائیں، حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ اسی وقت شفا عطا کرے۔ درجنوں آپ کو روایات، لیکن اس خاتون سے محبوب نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر
کیا مطلب؟ معنی یہ کہ مرغی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اسی مرض کے ساتھ اگر کرے صبر تو پھر کیا ملے گا؟ محبوب فرمانے لگے پھر میں دعا کروں گا رب تجھے بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ اب اس نے تو بات شفا کی ہے، اور حضور کہاں تک لے گئے؟ یہاں کی بھی شفا اور وہاں کی بھی شفا۔ صحابہ فرماتے ایک منٹ نہیں لیا اس خاتون نے سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی حضور مہربانی کریں آپ جنت کی دعائی کریں۔ کیا معنی ہے؟ شارحین حدیث کہتے ہیں وہ خاتون گویا کہہ رہی ہے یا رسول اللہ تھوڑی سی تو زندگی یا مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، ہو جائے گا، میں اس کے ساتھ وقت گزار لوں گی۔ یہ بخاری میں حدیث موجود، آپ دعا کریں اللہ مجھے جنت عطا کرے۔ تو محبوب نے دعا کر دی، فرمایا مالک تجھے اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا۔ اس خاتون نے عرض کی حضور میں خاتون ہوں، عورت ہوں، حیا کا غلبہ ہے، جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹتا ہے، آپ دعا فرما دیں میرا کپڑا قائم رہے۔ محبوب نے دعا کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں سخت تکلیف کے دنوں میں بھی خواتین بتاتی ہیں اس کے جسم سے کپڑا نہیں ہٹتا تھا۔ وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے کے بعد تک وہ خاتون زندہ رہی۔ جب کوئی باہر سے آتا تو صحابہ کہتے کسی جنتی کو دیکھنا ہے، اس بوڑھی اماں کی زیارت کریں، انہیں محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تو جیسے بہانوں سے جنت نہیں بٹ رہی، بہانوں سے کرم نہیں ہو رہا، بہانوں سے عطائیں نہیں ہو رہی، خوشخبریاں ہیں کہ ملتی چلی جا رہی ہیں، عطائیں ہیں کہ ہوتی چلی جا رہی۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ غریب ہوں، کچھ مدد ہو جائے، کرم نوازی ہو جائے۔ یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ دو پہاڑیوں کے درمیان بکریوں کا ریوڑ کھڑا تھا پورا۔ محبوب فرمانے لگے سارا ہی لے جا تو۔ وہ سارا ہی لے گیا، لے بھی گیا، مل بھی گیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ اور یہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو لے گیا، وہ سادہ آدمی تھا۔ اب جو اس نے اعلان اپنے گاؤں جا کے کیا وہ بڑا انوکھا ہے۔ بدو تھے، لے گئے ساری بکریاں اور گاؤں جا کے اعلان کرنے لگے، کہنے لگے سارے مدینے چلو، حضور تو اتنا نوازتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے، ڈر تک نکل جاتا ہے کہ کبھی ہم غریب ہوں گے، سارے چلو مدینے، حضور کی بارگاہ میں جاؤ۔ میرے عزیز، مزاج میں تھپکی، مزاج کے اندر خوشخبری کا ذوق، اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت کسے ہوتی ہے؟ بزرگوں کو اور بچوں کو۔ بچوں کو اپنے والدین کا دوست ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو والد صاحب موبائل کم استعمال کریں گھر جا کے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بچوں کو کچھ وقت بھی دیں، ان کے ساتھ ٹائم تھوڑا سا گزاریں۔ مصروف ترین اوقات کار ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، لیکن حضور پھر بھی اپنے اہل خانہ کو وقت دیتے، گھر تشریف لے جاتے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی تو رہتی تھی، ان کے شہزادے سارا دن مسجد میں رہتے تھے، لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا فاطمہ آج رات آپ کے گھر آ کے سوؤں گا، میں قریب رہتے ہیں، وہ یہیں رہتے ہیں، میں آج وہاں آ کے آرام کروں گا۔ یا رسول اللہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ محبوب گئے اور پھر فرمایا یہ حسنین آپ کے ساتھ ہی ہمیشہ آرام کرتے ہیں نا، لیکن آج میرے ساتھ سوئیں گے۔ تو ایک کو محبوب نے ایک جانب سلا لیا، ایک کو ایک جانب سلا لیا۔ وقت تھوڑا سا گزرا رات کا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر مبارک چھوٹی تھی، میں نے دودھ پینا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے نے جیسے دودھ مانگا تو سیدہ اٹھی دودھ دینے کے لیے، تو فرمایا آپ لیٹ جائیے، آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو برتن سے ڈال کے دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دودھ دینے کے لیے اٹھے تو امام حسین نے بھی دودھ مانگ لیا۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں، پہلے حسن کو ملے گا۔ تو سیدہ یہ دیکھیے، یہ گفتگو دیکھیے، گھر کے اندر گفتگو ہو رہی،
یہ اس کریم محبوب کا عمل ہے جن کی زیارت کے لیے بیت المعمور پر فرشتے بھی لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ان کا عمل مبارک ہے کہ جن کے بارے میں رب کریم حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کے فرماتا ہے معراج کی رات کہ محبوب کو لائیے، ان کا رب ان کی زیارت کا مشتاق ہے۔ اتنا بڑا مقام اور یہ گفتگو، یہ انداز ہے تسلی دینے کا، پیار دینے کا، عطا کرنے کا۔ محبوب کریم نے فرمایا بھئی میں تو پہلے حسن کو دودھ پلاؤں گا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے۔ فرمایا نہیں، پیار دونوں سے ہی ہے، لیکن حسن نے مانگا پہلے ہے نا، انہیں دودھ پہلے مانگا ہے۔ تو تھوڑا سا اپنے لہجے میں، انداز میں، یہ جو پریشانی میں اکثر دوستوں سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ کے آئیں، آپ جب گھر آئیں تو پھر آپ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں، تاکہ آپ کے بچے، ہمارے بچے کیا کرتے ہیں بیچارے، جب ہمارے ساتھ دوستی نہیں ہوتی تو بعض اوقات کسی بد عقیدہ سے جا ملتے ہیں، اور جس کو انسان دوست سمجھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، لہٰذا تم دیکھ لو تمہارا دوست کون ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کی ہمارے ساتھ دوستیاں ہوں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں، تھوڑی گنجائش دی جائے، مزاج خوشی والا ہو، خوشخبری والا ہو، طبیعت ہر وقت کی ناراضگی کی والی نہ ہو۔ ایک بات اور یاد آ گئی تو کر دیتا ہوں، صحیح حدیث میں موجود ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تبصرہ بعد میں جی، ابھی صرف گفتگو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے کہا جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، تو میرے دل میں یہی تھا کہ میں جاؤں گا، صحیح حدیث میں موجود ہے، لیکن میں نے حضور کی بارگاہ میں ناز سے، چونکہ حضور ناز اٹھاتے نا، پیار کرتے، میں نے ناز سے کہا میں نے نہیں جانا، دل میں تھا جاؤں گا، کہہ دیا نہیں جانا، کہتے حضور نے تھپکی دی، فرمایا کہا ہے نا جاؤ کر کے آؤ، کہتے میں چلا گیا، رستے میں بچے کھیل رہے تھے اور میں نے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اور میں بھول ہی گیا کس کام آیا تھا، یاد مجھے تب آیا جب کریم محبوب خود تشریف لے آئے، حضور میرے سامنے کھڑے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گئے نہیں جہاں میں نے بھیجا تھا؟ کہتے ہیں کیفیت بدلنے ہی لگی تھی کہ محبوب یہ کہہ کے مسکرا دیے، اور بس جب وہ مسکرا دیے نا تو جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے حضور مسکرا دی اور مسکرا کے فرمایا جاؤ نا پھر جہاں میں نے بھیجا تھا کر کے آؤ، کہتے میں چلا گیا، جو کریم نے فرمایا تھا کر کے واپس آ گیا۔ یہ انداز محبوب کریم نے اختیار کیا اپنے غلاموں کے ساتھ، لہجے میں محبت پیدا کریں۔ خوشیاں جو ہوتی ہیں نا وہ باہر سے نہیں لانی پڑتی، وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، صرف ایک دو پریشانی کا غلبہ ہم اپنی ساری خوشیوں کے اوپر اس کی چادر ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہی وقت آتا ہے نا، اور ہم چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں مزاج ہے، طبیعت ہے تبصرے کرنے کی اور مایوسیاں ڈھونڈ، کوئی بندہ تھوڑا سا خوش ہونے لگتا ہی ہے تو ساتھ میں ایک شخص لقمہ دے دیتا ہے، نہیں نہیں میں بتاتا ہوں تجھے مسئلے بہت زیادہ ہے، تو وہ بیچارہ اسی وقت ہی لوٹ آتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ فوراً سجدہ صاف کر لیا جائے۔ تو اپنی زندگی کے اندر، اپنے مزاج کے اندر حضور کی اس شان پاک پر ضرور تھوڑا غور فرمائیں۔ کریم خوشخبری دیتے، تائید کرتے حضور۔ آپ دیکھیں نا یہ جو لفظ ہوتا ہے نا، تنقید اور نقائص بیان کرنا، اس سے تو حضور بہت مبرہ ہیں، کھانا پسند نہیں آیا، نہیں کھایا حضور نے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس میں کوئی نقص نکالا ہو، یہ کیا پکایا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے پکانے کا، آج تک نمک ڈالنا، کوئی نقص نہیں۔ جو آدمی اے سی بند ہونے پہ شکایت کرتا ہے
وہ اس بات کا لحاظ ہی نہیں کرتا کہ گرمی میں جو 3 گھنٹے باورچی خانے میں رہے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا، اس کا خیال ہی نہیں کرتا، اور حالانکہ وہ ذرا اے سی بند ہونے پر سخت نالاں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی طبیعت اور اپنے لہجے میں اور اپنے مزاج میں خوشخبری کو پیدا کرے۔ حضور کی یہ بہت بڑی شان پاک ہے، اور یہ وہ عظمت ہے محبوب کی جو ہمارے دلوں کے لیے تسلی کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ جو میں نے کہا ہے اللہ قبول فرما لے، جہاں بات کرتے بھول گیا ہوں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔